بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ہم آپ کو ہجرت حبشہ کے بعد شعیب ابی طالب یعنی بنو ہاشم کے بائیکاٹ کا تفصیلی واقعہ سنائیں گے۔ حبشہ جانے والی سفارت ناکام واپس آئی تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی ایذا رسانی میں اضافہ کرنے کے لیے ایک قرارداد تحریر کی کہ کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے، خرید و فروخت نہ کرے، بلکہ ان سے بات چیت تک نہ کرے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اسے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ جناب ابو طالب اپنے خاندان سمیت شعیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ اس دوران میں صرف حج کے دنوں میں اجنبی تاجروں سے کچھ نہ کچھ خریدا جا سکتا تھا، لیکن وہ ذخیرہ بھی جلدی ختم ہو جاتا۔ کبھی کبھار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کوئی عزیز چوری چھپے کوئی چیز بھیج دیتا، لیکن اس سے کیا بنتا؟ یہاں ایک دو آدمی نہیں، 2 قبیلوں کے افراد کی بات تھی۔ اس دوران میں بھوک مٹانے کے لیے بنو ہاشم نے جڑی بوٹیاں، گھاس کی جڑیں اور سوکھے اور بد مزہ چمڑے ابال کر کھائے۔ ابو لہب کے علاوہ خاندان بنو ہاشم کے تمام افراد اس ظلم کا شکار رہے۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا۔ آخر مکہ کے کچھ نیک دل لوگوں نے ابو جہل کی شدید مخالفت کے باوجود اسے منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح 10 نبوی میں یہ بائیکاٹ ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبیلے سمیت شعیب ابی طالب سے باہر آئے۔ اب ہم آپ کو 10 نبوی کے 3 اہم واقعات سناتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر ہے عام الحزن کا۔ عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال۔ شعیب ابی طالب کی محصوری نے کئی لوگوں کی صحتیں تباہ کر دی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں تشریف لائے تو جلدی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ یہ دونوں افراد آپ کے لیے ظاہری سہارے اور حمایت کا ذریعہ تھے۔ ان کے یکے بعد دیگرے 1 سال کے اندر وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا کرتے تھے۔ اب ہم آپ کو صفح طائف کا واقعہ سناتے ہیں۔ ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت سے دستکش ہونے کا اعلان کر دیا۔ گویا معاذ اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی قتل کر دے تو خاندان بنو ہاشم انتقام نہیں لے گا۔ اس کے ساتھ ہی قریش نے آپ کے ایذا رسانی کا سلسلہ تیز کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ معظمہ میں اپنا کام جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 شوال 10 نبوی کو اپنے خادم زید بن حارث کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں عمرو بن عمیر کے 3 بیٹے عبد یلیل، مسعود اور حبیب کا اقتدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ ان تینوں بھائیوں نے آپ کی نہ صرف یہ کہ بات نہ سنی بلکہ شہر کے اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر کے شہر سے باہر نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پتھر مارے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو گئے اور جوتے پاؤں کے ساتھ چپک گئے۔ طائف سے باہر ایک باغ میں سستانے کے لیے ٹھہرے۔ اس بے بسی کے عالم میں آپ نے اپنے ہاتھ خدا تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھائے۔ دعا ان الفاظ سے شروع کی: الہی، میں تیرے پاس اپنی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ آزمائش کا دور گزر چکا تھا۔ دعا کی قبولیت کے آثار فوراً ظاہر ہونے شروع ہوئے۔ پہاڑوں کے فرشتوں نے حاضر ہو کر عرض کی: حکم ہو تو طائف والوں کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں جن پر یہ آباد ہیں؟ فرمایا: نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برادری کے سردار ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے مکہ کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی حمایت میں لے لو۔ وہ اپنے بیٹوں کو لے کر مسلح حالت میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے گیا اور اپنے بیٹوں کی تلواروں کے سائے میں خانہ کعبہ کا طواف کروایا اور اپنی حمایت کا برملا اعلان کیا، تب آپ اپنے گھر جا سکے۔ اس کے بعد پیش آنے والا واقعہ معراج ہے، جو کہ 27 رجب 10 نبوی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سعادت سے مشرف فرمایا۔ سفر معراج پر جاتے ہوئے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں انبیاء کی جماعت کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر کو گئے اور انبیاء کرام سے ان کے مقامات پر ملتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کی سیر کی اور راتوں رات واپس آ گئے۔ اسی سفر میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کو یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے بہت مذاق اڑایا اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ وہ بیت المقدس کی عمارت کے بارے میں سوال کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ عمارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایک ایک بات کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے قافلوں کے بارے میں کئی نشانیاں بتائیں، جن کی مشرکین نے بعد میں تحقیق کی اور درست نکلیں، لیکن انہیں پھر بھی ایمان کی توفیق نہ ہوئی۔ سچ کہتے ہیں کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اس کا خواہش مند ہو اور جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان رہے اور ہم ہمیشہ ہدایت پر قائم رہیں۔